دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ حجۃ الوداع کے دن موقع پر تھے وہ تھے 1,24,000. اب سمجھتے جائیے گا 1,24,000 صحابہ کو کوئی معاملہ درپیش آتا تو کل صحابہ میں 99 تھے جو فتویٰ دے سکتے تھے. ٹوٹل 99 وہ 9 یعنی 1,24,000 پھنستے تھے تو وہ آتے تھے 99 کے پاس. 99 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کسی مسئلے پہ اٹک جاتے تو وہ آتے تھے 13 مجتہدین صحابہ کے پاس, اور 13 مجتہدین اگر پھنس جائیں تو وہ آتے تھے مشکل کشا کے پاس, کہ جہاں ساری مشکلیں اللہ تعالیٰ حل فرما دیا کرتا تھا. سیدنا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کا علم, ان کا مقام, ان کا مرتبہ کیسا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا علی مع القرآن, علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ. یعنی کہ میں تصور میں جاؤں تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ مجھے قرآن کا پوچھنا ہو تو علی سے پوچھوں, اور علی کا پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھوں. اس کائنات میں کچھ لوگ گزرے ہیں, میں سمجھتا ہوں یہ شاید صرف سیدنا علی حیدر کرار ہیں شاید. کیوں؟ کیونکہ علی نے کہا مجھ سے پوچھو. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں قرآن کی 300 آیات جن کی شان میں بیان ہوں اسے علی کہتے ہیں, اور علی کہہ رہے ہیں مجھے معلوم ہے قرآن کی آیت پہاڑ پہ اتری یا زمین پر, مجھے معلوم ہے حالت جنگ میں اتری یا امن میں اتری, شان نزول ہے مجھے معلوم ہے, یہ گھر میں نازل ہوئی یا صحرا میں یہ مجھے معلوم ہے. اور مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا, آپ ماشاءاللہ ایک پریکٹیکل آدمی ہیں. میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, جو قاضی ہوگا جس کا قانون سے تعلق ہے وہ میڈیکل سائنس کو جانتا ہوگا؟ ڈاکٹر ہوگا؟ نہیں. اچھا جو ڈاکٹر ہوگا کیا وہ انجینئر بھی ہوگا؟ نہیں. اچھا جو انجینئر ہوگا وہ فلسفے کا بھی ماہر ہوگا؟ جو فلسفے کا ماہر ہے وہ جغرافیہ کا ماہر ہوگا؟ جو جغرافیہ کا ماہر ہے تو کیا وہ مفسر و محدث ہوگا؟ نہیں. ناممکن سی بات ہے. اس کائنات میں علی کو جب میں پڑھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں. ایک وقت مجھے قرآن کا مفسر تو علی نظر آتا ہے, محدث تو علی نظر آتا ہے, فقیہ تو علی نظر آتا ہے, جغرافیہ میں علی نظر آتا ہے, فلسفے میں علی نظر آتا ہے, جنگ میں علی نظر آتا ہے, عدالت کے اندر قاضی علی نظر آتا ہے. کیسا عبداللہ ابن مسعود صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, اور صحابہ کا کیا مقام ہے, مولا کائنات کس طرح کو, یعنی کہ صحابہ کس طرح دیکھتے ہیں مولا کائنات کو. عبداللہ ابن مسعود سارے صحابہ کے درمیان یہ بات کرتے ہیں کہ بھئی مدینے میں جو سب سے بڑا قاضی ہے اسے علی کہتے ہیں, مدینے میں جو سب سے بڑا قاضی ہے اسے علی کہتے ہیں. کچھ صحابہ نے کہا نہیں, بلکہ مکہ اور مدینہ میں جو سب سے بڑا قاضی ہے اسے علی کہتے ہیں. اتنی ہی دیر میں سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ داخل ہوئے, فرمایا کیا باتیں ہو رہی ہیں بھائی؟ کہا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ علی مدینے کا سب سے بڑا قاضی, مدینے کا جو سب سے بڑا قاضی اسے علی کہتے ہیں. فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا کہ ہم یہ کہتے ہیں مکہ مدینہ کا جو سب سے بڑا قاضی ہے اسے علی کہتے ہیں. فرمایا میں عمر یہ کہتا ہوں تا قیامت تک جو سب سے بڑا قاضی ہے اسے علی کہتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی عدالت کے اندر جس کا بلند مقام ہے وہ سیدنا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم ہے. علم کتنا تھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگر سورہ فاتحہ کی بسم اللہ کی, صرف بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو کئی اونٹوں کو بھر دوں. اور پھر فرمایا بسم اللہ کی با کا جو نیچے نقطہ ہے اگر وہ لکھوں, اس کی تفسیر لکھوں تو 80 اونٹوں کو لاد دوں. یعنی کہ سیدنا علی حیدر کرار کرم اللہ وجہ الکریم کا جب اتنا علم ہے, جب اتنا مرتبہ ہے, جب اتنا مقام ہے, اور مقام کیسا, نبی علیہ السلام جس کے بارے میں یہ فرما دیں, ایسے دعا کی, کھانا سامنے آ کے رکھا گیا, ترمذی کی حدیث سامنے رکھی ہوئی میرے پاس, تو نبی صاحب نے کہا ہے اللہ جس سے تو محبت کرتا ہے اور وہ تجھ سے محبت کرتا ہے اس کو لے کے آ تاکہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤں. ابھی اتنا کہا تو ہاتھ ابھی چہرے پہ آئے بھی نہیں تھے, اور سامنے سے آنے والا چہرہ علی کا تھا. ارے تو مولا کائنات سے نبی علیہ السلام اچھا کتنی محبت کرتے ہیں. آئیے ذرا, میں ہو سکتا ہے مجھ سے ماسبق یہ بات کری ہو, مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب آپ کی پیدائش ہوئی تو تاریخ کے اندر ہے, اور اس کو ابن اسحاق میں بھی لکھا ہے کہ 3 دن جو ہے وہ آپ نے آنکھ نہیں کھولی. بالکل. اب مجھے ایک بات بتائیے, اس کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں بڑے سے بڑے لوگ ہیں, وہ سب نبی کو اعلان نبوت کے بعد پہچان رہے ہیں, یہ محمد الرسول اللہ ہے. یار کیا کمال ہے کہ جو بچہ دنیا میں آیا آتے ہی پہچانتا ہے یہ محمد رسول اللہ ہے. کیسے؟ ہر ایک کے ہاتھ میں جاتا ہے آنکھ نہیں کھولتا, اور نبی علیہ السلام کے لمس کو علی ایسا پہچانتے ہیں 3 دن کے بچے کہ نبی جیسے ہی ہاتھ میں لیتے گرمی مصطفیٰ کو دیکھ
محسوس کرتے ہی مولا علی آنکھ کھولتے اور سامنے چہرہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا مفتی صاحب، یہاں پہ یہ بھی کہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا ذکر بھی عبادت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو لوگ حضرت علی کو نہیں دل میں بغض رکھتے ہیں وہ منافق ہیں. تو یہ سوال میں نے علامہ صاحب سے بھی کیا تھا، ایسا کون سا بندہ ہو سکتا ہے مسلمان، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھے گا؟ کیونکہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے ہیں تو انہوں نے تو اپنی بیٹی ان کو دی اور یہ رشتہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں طے ہوا، تو پھر ایسا کون سا مسلمان ہے جو بغض رکھے گا؟ دیکھیے مسلمان تو علی سے بغض رکھ ہی نہیں سکتا. حدیث میں صحیح لفظ استعمال کیے گئے کہ مومن کی محبت تمہارے دل سے جا نہیں سکتی اور منافق کے دل میں تمہاری محبت آ نہیں سکتی. تو جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے، یعنی کہ جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، زبان سے کہتا ہے اور دل میں اس کے کلمہ نہیں اترتا، ایسے شخص کو کہتے ہیں منافق. اور منافق وہ ہے جو مولا کائنات کرم اللہ وجہ الکریم سے، اب چلے میں آپ کو حیران کن بات بتاتا ہوں. تاریخ اسلامی کے اندر ایک ایسا گروہ گزرا جسے خارجی کہتے تھے. نام سنا آپ نے خارجی؟ جسے ہمارے یہاں الحمدللہ ہماری پاک فوج نے بھی خوارج کے خلاف جاری کیا ہوا ہے. خوارج وہی ابن ملجم جس کا وہ تھا. آپ جانتے ہیں سب سے پہلا فتویٰ کیا دیا تھا انہوں نے؟ کیا دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلا فتویٰ تھا کہ علی کافر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ، اور جو علی کے ساتھ ہیں وہ بھی کافر ہیں. یعنی کہ جس کے دل میں بغض، عداوت، نفرت اتنی تھی. اور ابن ملجم کے حوالے سے بھی آپ تاریخ میں پڑھیں، جب اس کی زبان کاٹنے کے لیے کہا گیا تو اس نے کہا زبان نہیں کاٹنا، کیونکہ میں اگر قرآن نہ پڑھوں تو میں سو نہیں سکتا. اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن مان نہیں رہے، وہی بات ہو گئی، قرآن پڑھو لیکن سمجھ کے پڑھو. جی قرآن مجید فرقان حمید میں 300 آیات، میں آپ کو مثال دوں. قرآن میں جب صاحب ایمان کی بات آتی ہے تو صاحب ایمان کے امام ہے علی. جب متقین کی بات آتی ہے تو متقین کے امام ہے علی. اہل جنت کی بات آتی ہے تو اہل جنت کے چراغ ہیں علی. جب جہاد کی بات آتی ہے تو کائنات جہاد کے ماتھے کا جھومر ہے علی. جب صحابہ کی بات آتی ہے تو صف اول میں ہے علی. اہل بیت کی بات آتی ہے تو پھر علی. نفس رسول کی بات آتی ہے انفسنا وانفسکم تو اس میں ہے علی. تو علی کو آپ کہاں سے نکال سکتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کچھ احادیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے نبی اسلام سے کہا کہ اللہ کے حبیب مولا کائنات کے حوالے سے کچھ بات کری. حدیث میں ترمذی اس کے اندر ہے، میں آپ کو نکال کے دکھاؤں گا ابھی. تو نبی صاحب نے ایسا چہرہ مبارک پھیر لیا. وہ لوگ یہاں ہیں کہ اللہ کے حبیب علی نے ایسا کیا، حضور نے ایسے اشارہ فرما دیا، یعنی چہرہ مبارک پھیر لیا. آپ اندازہ کریں حضور محبت کتنی کرتے تھے مولا کائنات سے. پھر وہ لوگ یہاں آئے کہ علی نے یہ کیا. آپ جلال میں آئے حدیث میں ما تریدون من علی جن، ما تریدون من علی جن، ما تریدون من علی جن، علی کے بارے مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ علی منی و علی منکا، علی مجھ سے میں علی سے. علی کو جس نے ناراض کیا اس نے اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا. آج آپ کے وہ سوال کا آخری میسیج، خدا کے واسطے اگر ہم اپنے اندر تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو سیرت علی اس طرح پڑھنا ہے کہ سیرت علی کو اپنی زندگی پر لانا ہے.